الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ہر کسی کے لیے ایک جہت مقرر ہے جس کی طرف وہ منہ موڑتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لہذا تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو نیکیوں کی طرف مقابلہ کرو آگے بڑھو اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لائے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام اور جس جگہ پر بھی آپ نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیے وإنہ للحق من ربک بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے قبلہ حق ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیجیے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اور جہاں تم ہو پھرو اپنے چہروں کو اسی کی طرف مسجد حرام کی طرف لئلا یکون للناس علیکم حجہ تاکہ نہ ہو تم سے جھگڑنے کا کوئی موقع لوگوں کے لیے تم کو حجت باقی رہے الا الذین ظلموا منہم مگر جو ان میں سے بے انصاف ہیں فلا تخشوہم ان سے نہ ڈرو واخشونی مجھ سے ڈرو ولأتم نعمتی علیکم میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا رہوں گا ولعلکم تہتدون اور تاکہ تم سیدھی راہ پا جاؤ ہدایت پا جاؤ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تحویل قبلہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا اور بیت المقدس کو تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں کا رخ پھیرا اس کی حکمتیں بیان ہو رہی ہیں اور ان میں سے ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ جتنی بھی امتیں آئی ہیں ہر امت کا الگ قبلہ ہے ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک قبلہ عطا کیا ہے کسی کو بیت المقدس دے دیا کسی کو بیت اللہ دے دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ایک مستقل امت ہے تو جب یہ مستقل امت ہے تو ان کا بھی مستقل ہم نے الگ قبلہ مقرر کیا ہے تو باقی امتوں جیسے ان کا الگ قبلہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ایک مستقل امت ہے ان کا ایک مستقل دین ہے مستقل شریعت ہے تو ان کو بھی ہم نے ایک مستقل قبلہ عطا کیا ہے تو پھر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے اور لہذا ایسی فضول بحثوں میں نہ پڑو فاستبقوا الخیرات تم جو ہے نا نیکی کے کاموں کی طرف دوڑتے رہو نیکی میں سبقت کرو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو مسابقت کہتے ہیں کہ ایک کام میں دو آدمی مقابلے میں لگ جائیں کہ میں نے یہ کام پہلے کرنا ہے اسے مسابقت کہتے ہیں تو فرمایا کہ تم سبقت کرو یعنی نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھو ایک دوسرے سے مقابلہ کرو کہ کون زیادہ نیکیاں کرتا ہے تو لہذا ایسی فضول بحثوں میں نہ پڑھو اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ ہر ایک امت کو ایک قبلہ مستقل دے دیا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا اے علی فرمایا تین کاموں میں جلدی کیا کرو فرمایا والصلاۃ اذا اتت نماز جب اس کا وقت آ جائے تو اس کو جلدی ادا کیا کرو نماز میں تاخیر نہ کیا کرو اور دوسرا فرمایا والجنازہ تو اذا حضرت جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس میں جلدی کیا کرو اس میں تاخیر نہ کیا کرو اور تیسرا فرمایا والاجم اذا وجدت لها كفوا
نوجوان لڑکی یا لڑکا جب ان کا کف مل جائے، جب برابر کے رشتہ مل جائے، پھر ان کی شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ 3 کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ حدیث پاک کے اندر 3 کام مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اور فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرو۔ تو اس سے بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ نماز کو اپنے اول وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کو جلدی ادا کرنا چاہیے، اول وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ اور باقی جو فقہاء ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی ادا کیا ان کو جلدی کرو، اور جن کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رعایت دی ہے ان میں رعایت ہے۔ اب ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ظہر کی اذان دینے کے لیے اول وقت میں تیار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا نہیں، جب وقت ذرا ٹھنڈا ہو جائے تب اس وقت ظہر کی اذان دی جائے۔ اب ظہر کی اذان گرمی کا وقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں تاخیر کا حکم دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ تاخیر، یعنی جن چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی ہے ان میں، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ کام کو جو ہے نا اپنے وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ جو کام جس وقت کا ہے اسی وقت میں ادا کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے اس پر حج فرض ہو چکا ہے، تو وہ اب جو ہے کہے کہ میں آئندہ سال حج کروں گا، نہیں، بلکہ اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، وہ کہے نہیں اب میں کوئی اور کام کر لیتا ہوں، آئندہ سال زکوٰۃ ادا کروں گا، نہیں، بلکہ جلدی ادا کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا اس کام میں تاخیر ہو جائے اور تاخیر کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے، تو اس کو جلدی کرنی چاہیے۔ باقی یہ بات ہے کہ جن کاموں میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی ہے ان کاموں میں جو ہے نا رعایت ہے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی تو نماز کی فرضیت کے وقت سب سے پہلے جبریل امین جب نماز کے اوقات بدلانے آئے تو سب سے اول وقت بھی بدلائے اور آخر وقت بھی بدلائے، 2 دن مسلسل آتے رہے۔ پہلے اول وقت میں نماز پڑھاتے رہے کہ یہ وقت ہے، یہاں سے شروع ہوگا، اور دوسرے دن آخری وقت میں نماز پڑھاتے رہے کہ یہ وقت ہے۔ تو گویا کہ درمیان کا وقت یہ بتلا دیا کہ ان اوقات میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو بہرحال نماز کے اوقات میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اول وقت میں جو ہے نا وہ مصلحت کی وجہ سے پڑھ لے، اور اصل چیز ہے نماز کو وقت کے اندر ادا کرنا، اول وقت۔ جیسے اب رمضان شریف آ رہا ہے تو ہم بھی اسی مصلحت کی وجہ سے کہ روزہ رکھنے کے بعد آدمی سست ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے جلدی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ جیسے رمضان شریف آئے گا ہم جو ہے نماز کا وقت تھوڑا قریب کر دیں گے، سحری سے 20-25 منٹ کے بعد ہم جو ہے نا نماز پڑھ لیں گے۔ تو ایسی مصلحت کی وجہ سے اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور درمیان وقت میں بھی، لیکن یہ ضروری ہے کہ وقت کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ تو فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کیا کرو، مسابقت کیا کرو، آگے بڑھے کرو۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، کیونکہ نیکیاں تمہارے کام آئیں گی کہ اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے اپنے پاس لانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرے گا، قیامت کے دن اپنے سامنے پیش کرے گا۔ اور فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے پورے اولین آخرین کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ جمع کر کے ایک ہی میدان میں کھڑا